کیا کریں، جاب ایسی ہے نماز کا ٹائم نہیں ملتا، اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے، داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ میرے امام نے کربلا کے میدان میں سکھایا تھا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکانا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جاب چھوٹ جائے گی نماز کے لیے؟ ارے تم چھوڑ دو ایسی جاب، اللہ تمہیں ایسی 10 اچھی جاب عطا فرما دے گا۔ ایک در بند ہوگا، اللہ تمہارے لیے 10 در کھول دے گا۔ ہمت تو لاؤ اپنے اندر، پھر کہتے ہو میں پنجتن کا غلام ہوں اور ہر بات میں کمپرومائز۔ کیا کریں، چلتا ہے، نہیں چلے گا بھائی۔ وہ چیز نہیں چل سکتی جس میں میرے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، جس میں میں کربلا والوں کے طریقے سے ہٹ رہا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کے کام میں کیسے جلدی کرتے تھے؟ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز مسجد نبوی شریف میں ادا کی، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی سلام پھیرا نا، فوراً کھڑے ہوئے اور تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ تو یہ بالکل خلاف معمول تھا۔ نبی پاک نارملی ایسے نہیں فرماتے تھے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً کھڑے ہو جائیں اور اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ تھوڑی دیر بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا یہ انداز تو پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، پس مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں اسے رکھنا پسند نہ آیا، میں اسے لہٰذا صدقہ دینے کا حکم دے کر آیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو کیا ملی کہ نبی پاک نماز پڑھ لیتے، نماز کے بعد سکون سے تشریف فرما رہتے، بعد میں جا کر اپنے گھر والوں کو کہہ دیتے کہ صدقہ دے دو۔ نہیں، نبی پاک نے نیکی میں جلدی فرمائی، اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ پیارے آقا تو سبحان اللہ، ان کے صدقے ہمیں نیتیں ملتی ہیں، مگر ہماری تربیت کیا ہے کہ نیکی کا ارادہ کر لیا، اب اس پہ جلدی کریں۔ اب کیا کہتے ہیں، یار کر لیں گے نا، کہتے ہیں بڑے نیند نہیں آتی، ٹینشن میں رہتا ہوں، بہت سوچتا ہوں، جو بے سکون ہے نا دنیا میں، جو مجھے سن رہا ہے، چیک کر لو کہیں کسی کا حسد تو نہیں پال لیا۔ جب دل میں حسد ہونا، انسان کو سکون نہیں رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ دوسرے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اللہ اسے ترقی دیتا رہتا ہے، اسے ٹینشن ہوتی رہتی ہے۔ تو دوسرے کی ترقیوں میں خوش ہونا سیکھیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں بڑے مصروف ہیں اور اس وجہ سے کچھ پریشان بھی ہیں کہ چیزیں مینج نہیں ہو رہی ہیں، تو یاد رکھیے، اگر زندگی میں ٹائم مینجمنٹ آ جائے، وقت پر کام سارے کیے جائیں، تو زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ آئیے میں آپ کو کچھ اپنی زندگی کی مثال دیتا ہوں۔ مدنی چینل پر کئی سلسلے مجھے کرنے کا موقع ملتا ہے، اسٹوڈیو میں جا کر، اسی طرح بعض اوقات کئی مریضوں کی عیادت کا موقع ملتا ہے، کبھی ہاسپٹل میں، کبھی ان کے گھر جا کر، ان کے دلوں میں اس سے خوشی بھی داخل ہوتی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ سنتوں بھرے بیانات کا سلسلہ ملک اور بیرون ملک میں رہتا ہے، اور وہاں جا کر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کا موقع بھی ملتا ہے۔ اپنے آفس جاتا ہوں اور وہاں جا کر اپنے کاروبار کو بھی وقت دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے بہت چیزیں ضروری ہیں، تو کچھ وقت جب کراچی میں ہوتا ہوں تو الحمدللہ اپنے آفس پر جا کر کچھ اپنے کاروبار کو بھی دیکھ لیا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو، خاص طور پہ میری 2 بڑی پیاری پوتیاں ہیں، ان کے پاس جا کر بھی وقت گزارتا ہوں، اور یقیناً اس سے دل کو راحت ملتی ہے۔